بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ویسے تو ہمیں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں اساتذہ اکرام سے مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں سننے کو بہت کچھ ملا کہ انہوں نے کیسے اپنی کتابیں لکھی اور مسلمان سائنسدان مغرب میں کیسے مشہور ہوئے اور انہوں نے مغرب میں کیسے ترقی حاصل کی اور یورپ کی یونیورسٹیز میں کیسے ان کی کتابیں چلائی گئی۔ ناظرین گرامی، مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں قریباً 600 سال یورپ کی یونیورسٹیز میں چلائی گئی۔ اساتذہ اکرام سے ہمیں ان کی ترقی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا، لیکن مسلمان سائنسدانوں کا جو انجام تھا اس کا ہمیں کچھ نہ پتہ چلا۔ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ان کی موت فلاں بیماری کی وجہ سے ہوئی، لیکن ناظرین گرامی اصل میں ان پر ظلم کیا گیا۔ تو آج ہم اسی طرح کچھ سائنسدان جو مسلمان تھے، جنہوں نے اپنی کتابوں کی وجہ سے بہت سی شہرت حاصل کی اور وہ شہرت وقت کے حکمرانوں کو ہضم نہ ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا انجام بہت ہی دردناک تھا۔ ناظرین گرامی، اس میں نمبر 1 پر آتے ہیں الکندی۔ یعقوب الکندی ایک مشہور فلاسفر تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلسفہ، کیمسٹری اور میوزک پر بہت سی کتابیں لکھی اور اس میں بہت سی شہرت حاصل کی۔ بہت زیادہ شہرت کی وجہ سے ان کو ہر کوئی جاننے لگا۔ یہ شہرت وقت کے حکمران کو ہضم نہ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے مذہبی اختلاف بنا کر یعقوب الکندی پر تہمت لگائی۔ مذہبی اختلاف بنانے کے بعد انہوں نے ان کے وسیع کتب خانے ہضم کر لیے اور ان کو سزا دی۔ سزا یہ تھی کہ ان کو 60 سال کی عمر میں کوڑے مارے گئے اور جیسے جیسے ان کو کوڑے لگتے وہ چیختے اور چیخنے پر دیکھنے والے لوگ ان پر ہنسا کرتے۔ ناظرین گرامی، یہ ہنسنا یعقوب الکندی پر نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے مستقبل پر ہنس رہے تھے، اور جو کوڑے یعقوب الکندی کو مارے جا رہے تھے وہ یعقوب الکندی کو نہیں بلکہ مسلمانوں کے مستقبل کو مارے جا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، نمبر 2 پر آتے ہیں ابن رشد۔ ناظرین گرامی، ابن رشد 12ویں صدی کے مشہور سائنسدان تھے اور ان کی کتابیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹی میں قابل درس ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یورپ کی ترقی انہی کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ ناظرین گرامی، انہیں بھی وقت کے حکمرانوں نے بے دین قرار دے کر ان کے بہت بڑے وسیع کتب خانوں کو آگ لگا دی اور کہا جاتا ہے کہ ان کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور آتا جاتا نمازی ان پر تھوکتا۔ ناظرین گرامی، یہ تھوکنا ابن رشد پر نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے مستقبل پر تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام بہت ذلت میں گزارے۔ اس کے بعد ناظرین گرامی تیسرے نمبر پر آتے ہیں ابن سینا۔ ناظرین گرامی، ابن سینا کو کون نہیں جانتا، جو کہ اپنے دور کے بہت بڑے ڈاکٹر اور سرجن تھے۔ ان کے کارنامے آج ہر کوئی جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان کی لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب القانون فی الطب، جو کہ یورپ کی یونیورسٹیز میں قریباً 600 سال تک قابل درس رہی، اور یہ کتاب انہوں نے چھپ کر لکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت کے حکمران نے
ابن سینا کو مرتد قرار دے دیا تھا اور ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کتاب چھپ کر لکھی۔ ابن سینا کو ماڈرن فزیشین کے فادر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جدید طب میں جتنا بھی علم تھا وہ کہا جاتا ہے کہ ابن سینا نے یورپ کو دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین گرامی چوتھے نمبر پر آتے ہیں ابو محمد زکریا رازی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اپنے زمانے کے بہت ہی مشہور کیمیا دان تھے۔ ڈاکٹر کی فیلڈ میں بچوں میں بہت ماہر تھے اور ڈاکٹر کی فیلڈ میں انہوں نے بہت سی خدمات پیش کی، لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی وقت کے حکمران نے سزا سنا دی اور ذاتی اختلاف بنا کر بے دین قرار دے دیا۔ ان کی سزا یہ تھی کہ ان کی کتابیں ان کے سر میں اس وقت تک ماری جائیں جب تک کہ کتابیں پھٹ نہ جائیں یا ان کا سر پھٹ نہ جائے۔ ناظرین گرامی حکم کی تعمیل کی گئی اور ان کے سر میں کتابیں ماری گئی۔ ان کے سر میں کتابیں اتنی زور زور سے اور اتنی لگاتار دیر تک ماری گئی کہ یہ اندھے ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام آنکھوں سے نابینا ہو کر گزارے۔ اس کے بعد ناظرین گرامی آخر پر آتے ہیں جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کو کون نہیں جانتا، یہ بھی مسلمان سائنسدان گزرے ہیں جو کہ انتہائی ماہر کیمیا دان تھے۔ جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ ان کی شہرت بھی وقت کے حکمران کو ہضم نہ ہوئی اور خراسان میں ان کا رہنا تنگ کر دیا۔ جابر بن حیان کی ماں کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور عراق کے ایک شہر بصرہ میں جا بسے۔ وہاں بھی اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے اور جیسے جیسے مشہوری بڑھتی گئی آخر کار وہاں کے حکمران کو بھی ان کی شہرت ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے دین پر فضول بولنے کا سنگین الزام لگایا اور اس کے بعد اسی الزام میں ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین گرامی یہ جو موت ہوئی تھی یہ تو مسلمانوں کے مستقبل کو مارا گیا تھا۔ اب حال ہی میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حال ہی میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ کچھ بھی معلوم ہے تو ہمیں کمنٹس میں نام بتا کر لازمی انفارم کیجیے گا۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔